نہیں جو ہے خدا کے لیے بظاہر کچھ کرنا وہیں بہانہ مگر عمر خود دراز کنو اذکرونی اذکرکم ربک فکبر. وہ بات یاد آ گئی، وہ جہاں روزے فرض ہوئے ہیں نا تو وہاں یہ بھی کہا ہے لتکبر اللہ علی ما ہداکم. تو یہ اس لیے ہے پروگرام دیا گیا کہ تم خدا کی کبریائی کو قائم کرو. تو کبر اللہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کے لیے یہ تعمیل کیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے. وہ عید کی نماز میں جو 6 وہ تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں نا، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں رب کا فکبر. 6 تکبیریں زیادہ کہہ دیں یہ فریضہ پورا ہو گیا. بہرحال یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، دل میں خراش پیدا ہو جاتی ہے. رب کا فکبر، ربوبیت عالمینی کو دنیا کے اندر اتنا بلند لے جائے کہ اس کی کبریائی کا جواب کوئی نہ مل سکے. دیکھا یہ المدثر کے ذمے پروگرام کیا لگایا جایا ہے، منفیانہ فانذر، روک ان کو، آگاہ کر دیں ان کو، اندھے ہیں آگے نہ بڑھنے دے. اور دوسری طرف مثبت پروگرام یہ ہے کہ یہ ربوبیت عالمینی کے پروگرام کے نظام کو اتنا بلند لے جا کہ کوئی دنیا کا نظام اس کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے، کبریائی اسی کے قائم ہو سکے. وَالثِّيَابَ کا فطہر. چلیے ترجمہ آپ نے سن لیا تھا نا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، گندگی سے دور رہ. جی نہیں چاہتا بار بار اس تنقیدی بات کے، ورنہ سوچیے عزیزان من، ہم نہیں باقی دنیا کے لوگ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھا کر. اور اگلے بھی ساتھ لے لیجیے نا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی اور پلیتی کو پاس نہ آنے دیا گا. یعنی اس کے لیے بھی خدا کی طرف سے وحی آنے کی ضرورت سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس وحی کے بغیر کیا تصور سامنے آتا ہے؟ یہ بھی خدا کو کہنا پڑا کہ کپڑے پاک اور صاف رکھا کر، ان کو آلودہ گندگی سے نہ ہونے دیا کر. جو کسی کے جیب میں آئے سمجھے برائے. عزیزان من، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو اپنے قلب حزین کی بات کہتا ہوں کہ میں تو ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضور کے لیے خدا کی طرف سے یہ کہنے کی ضرورت سی کہ کپڑے صاف رکھا کر. ثوب یہ ٹھیک ہے، ابتدائی معنوں میں کپڑا بھی اس کے معنی میں آتا ہے، کپڑے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ سب کو. لیکن آگے چلیے تو صحیح، پوچھیے تو صحیح عربوں سے. عزیزان میں کسی زبان میں بھی کوئی لفظ لیجئے بنیادی طور پر وہ لیجئے، پھر آگے دیکھیے کہ استعمال کیسے ہوتا ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ پانی تو یہ پانی پینے کی بات ہے، لیکن جب کہیں گے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو وہاں یہ پانی کا کٹورا نہیں، وہاں تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. ان سے پوچھئے کہ وہ کیا کیا معنوں، کن کن معنوں میں استعمال کی. یہ ثواب صحیح تو ثواب ہے آپ کے ہاں. وقت نہیں ورنہ میں بتاتا کہ کس طرح سے یہ الفاظ بدل کے کس طرح یہ معنی ہوتے تھے، بنیادی معنی وہاں رہتے تھے. یہ ثیاب اور ثوب جو کپڑا ہے اس کے معنی خود وہ شخصیت لیتے تھے، وہ ذات لیتے تھے. ایک تو یہ معنی لیا کرتے تھے. میں طہرہ کے معنی پہلے یہ کر دوں کہ اس کے معنی پاکیزگی تو ٹھیک ہوتا ہے، اس کے معنی ہر غلط چیز سے کسی چیز کو دور رکھنا، پاک رکھنا ہوتا ہے. ثیاب کے معنی شخصیت، اگر پرسنالٹی اپنی ذات لی جائے تو ٹھیک ہے، ذات شخصیت کی پاکیزگی، بلندی. اور اس کے معنی جس ٹیکسٹ میں سیاق اور سباق جیسے کہتے ہیں جس میں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کے ایک اور معنی بھی ہیں.
عربوں کے ہاں معاف رکھیے گا، ان کے ہاں جب کسی بڑے کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا، وہ لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں اس زمانے میں، وہ کسی اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے وہ شخص عام طور پہ ٹیلے پہ یا چھوٹی سی پہاڑی پہ وہ ایک کپڑا لے کے اور اس کو جھنڈی سے باندھ کے اور اس کو ہلاتا تھا زور زور سے کپڑے کو، وہ سے سمجھ جاتے تھے کہ کوئی اہم معاملہ ہے جس کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے یہ نشان دیا گیا ہے۔ یہ جو تھا اس کو عربوں کے ہاں ان کی زبان میں آج بھی تصویب کہتے ہیں، کپڑے کا اس طرح ہلانا جس سے لوگ جمع ہو جائیں۔ اب بھی ان کے ہاں یہ جو صبح کی نماز میں اذان میں، صبح کی نماز کی اذان میں وہ الصلاۃ خیر من النوم یہ جو کہا جاتا ہے نا، اس فکرے کے لیے لفظ تصویب اب بھی رائج ہے۔ کوئی کھڑا ہو کے نہیں سوچتا کہ یہ تصویب کیوں ہے، اس کے لیے یہ جمع کرنے کے لیے آواز ہے نا، اب بھی یہ استعمال ہوتا ہے لفظ اس طرح سے، اسے کہتے ہی تصویب ہیں۔ اور یہی تو وہ سیاب ہے، دعوت، اجتماعیت، جمع کرنا لوگوں کو، دعوت، دونوں چیزیں آ گئی، انفرادی طور پہ شخصیت، اجتماعی طور پہ اس اجتماع کے لیے دعوت۔ اپنے اس دعوت کو، اس پروگرام کو، اس نظام کو کیا کر کسی قسم کی کوئی غلط چیز اس کے اندر شامل نہ ہو جائے، غلط چیزوں کو دور رکھ، طہارا کے معنی دور رکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کو۔ شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول، دیکھنا، احتیاط برتنا۔ یہ جو سیاب تصویب تمہاری ہے، دعوت دے رہے ہو، معلوم نہیں کس کس قسم کے لوگ آ جائیں گے اس کے اندر۔ بڑا ضروری ہے کہ اس دعوت کو اس قسم کی شخصیتوں سے دور رکھا جائے۔ جو اس میں شامل ہوں ان کی شخصیت، ان کا کیریکٹر، ان کی سیرت پاکیزہ ہو، خود یہ دعوت بھی جو ہے یہ صرف خدا کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی اور تدلیس نہ پیدا ہو جائے، کوئی چیز شرکت نہ اس کے اندر ہو جائے۔ یہ ہے صحابہ کا فتح۔ لو جی، یا ایھا المدثر قم فانذر، پہلا کام یہ ہے، روک ان غلط کاروں کو۔ ربا کا فکبر، پروگرام یہ ہے کہ خدا کی ربوبیت عالمینی کا نظام اتنا بلند لے جا کہ سب دنیا کے باقی نظام ہے عالم کے اوپر یہ غالب آ جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کا فتح، اپنی شخصیتوں کو، جو شامل ہونے والی جماعت میں لوگ ہیں ان کی سیرت و کردار کو، خود اس اپنی تحریک کو کسی قسم کی غیر خداوندی عنصر کو اس میں شریک نہ ہونے دے، پاکیزہ رکھ اس کو ان سے۔ دیکھ رہے ہیں پروگرام کی کڑیاں کیا آ رہی ہیں، اور اس کے بعد وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، نہیں، یہی جو صحابہ کا فتح ہے، یہ چیز یہی نہیں ہے کہ محسوس طور پر کوئی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، ان سے دور رکھ۔ یہ جو ہو سکے نا کہ یہ بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، کعبے سے بت نکال دینے چاہیے، یہ کچھ نہیں۔ میں پھر لوٹ کے اس کی طرف آ گیا ہوں، اس لیے کہ آج ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ جو اسلام کی دعوت یا اسلام پر ایمان لانا ہے، خدا پر ایمان لانا ہے، اسے کون کون سی چیزیں ہیں جن سے پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر قسم کے غیر قرآنی تصورات، نظریات، اعتقادات، مسالک، شعائر، کچھ بھی غیر قرآنی جو ہے، قرآنی ایمان یا تصور، ان تمام سے پاکیزہ رہنا چاہیے، پھر وہ ایمان ہوگا خدا کے اوپر۔ مخلصین لہ الدین، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے،